ایک نیت ہے. تو جو قربانی کا گوشت ہے اس کا کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ قربانی کے گوشت کا غربا اور مساکین میں تقسیم کرا دیں. دوسرا حصہ اپنے پڑوسی اعزاء اقربا رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں. اور تیسرا حصہ اپنے خود استعمال میں لے آئیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور تیسرے حصے میں آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، گوشت کم پڑ رہا ہے، تو آپ 2 حصے بھی خود رکھ سکتے ہیں اور 1 حصہ تقسیم کر سکتے ہیں. اور اگر بڑی فیملی ہے تو تینوں حصے بھی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور پہلے حکم تھا کہ قربانی کا گوشت اللہ کے رسول نے منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں اور نہ کھائیں، یعنی 3 دن کے اندر ہی اس کو جو ہے تقسیم کر دیں، 3 دن کے اندر ہی اس کو کھا کے ختم کر دیں. لیکن بعد میں پھر جب حالات مضبوط ہوئے مسلمانوں کے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قربانی کے گوشت کو آپ 3 دن سے زیادہ رکھ بھی سکتے ہو اور کھا بھی سکتے ہو، استعمال میں لا بھی سکتے ہو، کھانے کے یا رکھنے کے. آپ رکھ لیں، بعد میں کھا لیں. قربانی کا جو جانور ہے وہ اگر خود پالیں آپ تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس پہ پیار زیادہ ہوگا، لاڑ زیادہ ہوگا. باقی خرید کر بھی آپ لا سکتے ہیں. ایک قربانی کے تعلق سے میرے پاس سوال آیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے، عام طور سے جب لوگ حج کر رہے ہیں، یہ بالخصوص طریقے سے میں ان کے لیے بھی پیغام دینا چاہوں گا جو اس وقت جو ہے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں. سوال آیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے، مکہ شریف میں جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو جو قربانی کرتے ہیں تو وہاں پر قربانی کا ایک سسٹم یہ بنایا گیا ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں روموں پر، حاجی کے جو وہ ہاؤس دیا گیا ہے، حاجی صاحب کو جو روم دیا جاتا ہے وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں آپ قربانی کا پیسہ جمع کر دیجئے اور ہم آپ کی قربانی کر دیں گے. یا جگہ جگہ گول کے لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ اس گلک میں اپنا قربانی کا پیسہ جمع کر دیجئے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہرگز نہ ہی تو اپنی قربانی کا پیسہ کسی کو دیں اور نہ ہی کسی گولک میں اپنی قربانی کا پیسہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو سامعین یہ پتہ نہیں کہ وہ قربانی ہماری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ پتہ نہیں کہ وہ ہماری قربانی کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں. اور اگر مان لیجئے کہ وہ ہماری قربانی ہماری طرف سے جو ہم نے پیسہ دیا تھا وہ قربانی اس کی کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے بھی کر رہے ہیں، تو قربانی کے بعد حاجی کو احرام کھولنا رہتا ہے، حلق کرانا رہتا ہے. تو وہ کب احرام کھولے گا؟ کب پتہ حاجی کو کہ اس نے آج میرے پیسے کی جو میں نے دیا تھا قربانی کیا، کہ کل کیا، کہ پرسوں کے دن؟ چونکہ قربانی کا 3 دن رہتا ہے تو اس نے کب کیا پتہ نہیں ہے نا. اس لیے قربانی کا پیسہ کسی کو نہ دے کر کے قربانی خود ہی سے کریں اور آپ ہی کریں، بہتر ہے، اچھا ہے، ضروری ہے بلکہ. اور قربانی جو ہے گاؤں دیہات میں جو ہے صبح صادق کے بعد سے ہو سکتی ہے، البتہ شہر وغیرہ میں نماز عید کے بعد ہی قربانی ہوگی. اور تیسرا جو دن قربانی کا رہتا ہے 12ویں کی عصر تک قربانی کی جا سکتی ہے. اب قربانی کا معاملہ میں دیکھتا ہوں بہت سے اچھے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہمارے اوپر قرضہ ہے. 15 ہزار کا موبائل چلا رہا ہے، اپنے اوپر قرضہ بتا کر قربانی نہیں کر رہا. قربانی کا حصہ ہو جائے گا 2000 3000 میں، یا جانور مل جائے گا 3 سے 4 ہزار کا، اور 5 ہزار کا موبائل چلا رہا ہے. تو محترم حضرات، میں گزارش کروں گا اگر اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ اتنا مہنگا موبائل چلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ قربانی بھی دیں. یہ آپ کی نیت ہے جو اللہ تک جاتی ہے.
اور اسلام میں قربانی مانگی گئی ہے وہ الگ الگ طرح سے مانگی جاتی ہے. کبھی انسان کی جان کی شکل میں مانگی جاتی ہے, کبھی جو ہے مال کی شکل میں مانگی جاتی ہے, اور کبھی وقت کی شکل میں مانگی جاتی ہے. قربانیاں بہت طرح کی ہوتی ہیں. شکر مناؤ کہ رب نے ہم سے صرف ایک مال کی قربانی مانگی ہے, وہ بھی بہت چھوٹی سی قربانی ہے. اگر ہم مالک نصاب ہیں تو ہم قربانی پیش کریں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم قربانی 2 سے 3 ہزار روپیہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے اگر اس قابل کیا ہے تو کریں, ضرور کریں. یہ بہانے بازیاں نہ کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 30% ہی طبقہ 25 سے 30% طبقہ ایسا ہے جو شاید قربانی کرتا ہے. باقی تقریباً 70-75% طبقہ ایسا ہے جو نہیں کر پاتا قربانی. اور میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ قربانی کریں, ان باتوں سے بچیں, ویڈیو بنا کر کے نہ ڈالیں, اور اس کا خون بہنے نہ دیں, ضائع نہ ہونے دیں. اس کو کہیں گڈھا کھود لیں, اور گڈھا کھودنے کے بعد میں جو ہے اس خون کو وہیں پر دفن کر دیں. اور سامعین, یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے دیکھا کہ جو قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے کہ چھری پڑھ دیجیے, تو امام صاحب یا حافظ صاحب یا قاری یا مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں چھری پڑھانے کی, چھری پڑھا لائے اور وہ اس سے ذبح کر دیا. نہیں, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. چھری پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت پہلے پڑھیں جو طریقہ ہے, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ جو ہے اس کو ذبح کر دیں, اور جب وہ اس کی جان نکل جائے تب پھر وہ دعا پڑھیں جو قربانی کی دعا ہے کہ اللہ تو ہماری طرف سے قربانی کو قبول فرما. اللہم من فلا, جیسے کہ اللہم تقبل من فلا کی طرف سے مولا قربانی قبول فرما, کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے تو نے قبول فرمائی, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے قبول فرمائی. تو بعد میں وہ دعا پڑھی جائے. اور آدمی اگر دل میں بھی یہ نیت کر لے کہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں رب کے بارگاہ میں اپنی جانب سے, تو اگر وہ جملے نہ بھی بولے قربانی تب بھی ہو جائے گی, کیونکہ نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں بلکہ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے. اور یہاں پر 1-2 مسائل اور تھے جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے بتایا کہ اس کی زیادہ آپ اس کو نشر نہ کریں کہ سب دکھا رہے ہیں یہ خون بہتا ہوا, یہ سب غلط ہے. ہاں, اس سال کے لیے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا. جو چرم قربانی ہے, چرم قربانی کا جو ریٹ ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ مشکل سے 150 روپے فی چرم کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر آپ دے بھی دیں گے تو اس میں پھر بھی خطرہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کو